فرقان والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحابه الرضوان. أما بعد فأعوذ بالله من اللعين الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم المنان الحنان. قال الله جل وعلا في تنزيله محكم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد عدد كل شيء، وصل على محمد عدد ذرات البحار ورمل الأحجار وقطر الأمطار وأوراق الأشجار. وصل على محمد عدد أيام الدنيا وعدد الليالي وعدد النهار. وصل على محمد عدد نجوم السماء. يا فالق الحب والنوى، يا قادر الكون والقضاء، يا باسط الأرض على الماء، ويا رافع السماء، يا سميع الدعاء، يا مجيب من ناداه. اللهم بارك وسلم ثم بارك وسلم ثم بارك وسلم كما يليق بشانه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله قبل الحمد والحمد لله بعد الحمد والحمد لله رب العالمين. مکرم، معزز، محترم، آج کا یہ مقدس موقع قرآن مقدس کی تکمیل کے موقع پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اجر دے جنہوں نے قرآن سنا، اور ان لوگوں کو اللہ کریم اجر دے جنہوں نے آپ کو قرآن سنایا۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں اللہ کریم کی، تمام تر آسمانی کتابوں سے افضل کتاب جو ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ بس دو تین صفتیں قرآن مقدس کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کریم کی منزل من اللہ تمام تر کتابوں کی سردار کتاب ہے قرآن مقدس، اور یہ معجز کتاب ہے کہ جس کا اعجاز ختم نہیں ہو سکتا۔ کپڑا آدمی استعمال کرے، استعمال کرنے سے پرانا ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا قرآن مقدس آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا،
لم يخلق عن کثرت الرد، قرآن زیادہ پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا. اسی طرح قرآن مقدس ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس پہ نازل ہوا. اب قرآن مقدس میں قرآن پاک کے 5 ذاتی نام ہیں، باقی سارے صفاتی نام ہیں. اب قرآن کو یا تو قرآن کہا گیا ہے، اور قرآن کو قرآن میں 70 مقامات کے اوپر ذکر کیا گیا ہے. قرآن کا لفظ قرآن میں 70 مقامات کے اوپر موجود ہے. دوسرا قرآن کا ذاتی نام ہے فرقان، جو سورۃ فرقان شروع ہوتی ہے 18واں سپارہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. تیسرا قرآن مقدس کا ذاتی نام ہے کتاب، حامیم والکتاب المبین. اور چوتھا قرآن مقدس کا نام ہے تنزیل، تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اور 5واں قرآن کا ذاتی نام ہے ذکر، جو اس آیت میں تلاوت میں نے کیا ہے، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز. دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ 5 قرآن کے ذاتی نام ہیں، قرآن، فرقان، کتاب، تنزیل اور ذکر. اس کے علاوہ قرآن مقدس کے 150 سے زیادہ صفاتی نام ہیں. کہیں پہ قرآن کو رحمت کہا گیا، کہیں پہ کریم کہا گیا، کہیں پہ عزیز کہا گیا، کہیں پہ حمید کہا گیا، کہیں پہ شافی کہا گیا، کہیں پہ ہدایت کہا گیا، کہیں پہ بیان کہا گیا، کہیں پہ ہدن کہا گیا، کہیں پہ موعظہ، کہیں پہ وعظ، کہیں پہ ذکر، کہیں پہ نصیحت، کہیں پہ عبرت. یہ سارے قرآن مقدس کے صفاتی نام ہیں. 3 صفتیں قرآن مقدس کی. پہلی صفت کہ قرآن اللہ کی کتاب عزیز ہے. عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن مقدس میں عزیز 6 معانی میں استعمال ہوتا ہے. عزیز کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ جو محبت والی چیز ہو اس کو عزیز کہا جاتا ہے. ایک عزیز کا معنی، اور 5 معانی قرآن مقدس میں موجود ہیں. غلبہ کا معنی ہے، عزت کا معنی ہے. دوسرا، قرآن مقدس کی پہلی صفت کیا ہے؟ عزیز. اور دوسری صفت قرآن کی رحمت، اور تیسری قرآن مقدس کی کریم. بس یہ 2-3 صفتیں سن لو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن مقدس میں سورۃ واقعہ میں اللہ کریم نے ذکر کیا انہ لقرآن کریم، انہ لقرآن کریم. یہاں پہ 4 تاکیدیں ذکر کی اللہ کریم نے. انا بے شک، لا دوسری تاکید لام تاکید کے لیے، لا قرآن بے شک یہی قرآن جو ہے، قرآن کے اوپر تنوین تعظیم کی ہے، آگے پھر کریم صیغہ مبالغہ کا اس کے اوپر بھی تنوین تعظیم کی ہے. یہ 5 تاکیدیں ذکر کر کے اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگو انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. انہ لقرآن کریم، او لوگو بے شک یہی قرآن سب سے زیادہ کرامت والی کتاب ہے. حسر کا معنی پیدا کر کے تاکیدیں ذکر کی ہیں 5 اللہ کریم نے. انہ لقرآن کریم، انا تاکید کے لیے ہے، لام تاکید کے لیے تنوین تعظیم کی، کریم مبالغے کا صیغہ آخر میں تنوین تعظیم کی ہے. 5 تاکیدیں ذکر کر کے اللہ کریم نے فرمایا انہ لقرآن کریم. او لوگو، اگر میں خدا سے پوچھو تو میرے خزانے میں قرآن سے بڑھ کے کریم کتاب کوئی نہیں، قرآن سے بڑھ کے کریم کتاب کوئی نہیں.
کیوں؟ ادھر اللہ کریم نے کریم اپنی صفت ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے نا۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ ان ربی لغنی کریم، او لوگو میرا رب جو ہے سب سے زیادہ کریم ہے، اللہ کی صفت کریم ہے۔ ادھر قرآن کی صفت کریم ذکر کی ہے، ادھر فرمایا ان ربی لغنی کریم، اللہ کریم سے بڑھ کے کریم کوئی نہیں۔ ادھر فرمایا انہ لقرآن کریم، آسمانوں کے اوپر معبود کریم ہے، اس سے بڑھ کے کریم کوئی نہیں۔ کتابوں میں قرآن سے بڑھ کے کریم کتاب کوئی نہیں۔ اگر رسولوں میں دیکھو تو میرے محمد سے بڑھ کے رسول کریم کوئی نہیں۔ انہ لقول رسول کریم، دو مقام پہ قرآن مقدس میں یہ آیت آتی ہے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، جس کی نسبت قرآن سے ہوتی جاتی ہے اللہ کریم اس کو کریم بناتا جاتا ہے۔ اللہ کریم کی صفت کریم ہے، اس کے کرم سے بڑھ کے کسی کا کرم کوئی نہیں۔ کتابوں میں قرآن سے بڑھ کے کریم کتاب کوئی نہیں، انسانوں میں محمد سے بڑھ کے کریم رسول بھی کوئی نہیں۔ اللہ جو فرشتہ اس کو لے کے آیا ہے، اللہ کریم نے فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ او لوگو جو قرآن کو لانے والا فرشتہ جبریل ہے وہ سارے فرشتوں میں کریم ہے، وہ سارے فرشتوں میں فرمایا قرآن ساری کتابوں میں کریم ہے، جو فرشتہ لے کے آیا فرمایا وہ سارے فرشتوں میں کریم ہے، جس کے اوپر قرآن نازل ہوا قول رسول کریم، وہ سارے رسولوں میں کریم ہے۔ اللہ کریم کی ذات بھی کریم ہے، اللہ کریم کا قرآن بھی کریم ہے، محمد بھی کریم ہے، جبریل بھی کریم ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے اس قرآن کو مانا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا ان کے لیے میں نے اجر جو تیار کی ہے وہ بھی ایسا اجر ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا جن لوگوں نے کریم چیزوں کو مانا ہے ان کے لیے میں نے رزق بھی کریم بنایا ہے، اجر بھی کریم بنایا ہے، لہم مغفرۃ واجر کریم۔ اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، وہ سارے کریم ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے پیچھے چلے، جو میرے محمد کریم کے پیچھے چلے۔ فرمایا وہ ساری دنیا سے بڑھ کے عزت والے لوگ ہیں میں خدا کے۔ قرآن کی صفت بھی کریم، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بھی کریم ذکر کی، محمد کی صفت بھی کریم، جبریل کی کریم، قرآن کی کریم، جو قرآن کو مانے اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ کریم ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ کریم کے کرم تک کوئی بھی مخلوق کی چیز پہنچ سکتی نہیں ہے۔ دوسری قرآن کی صفت کیا ہے جو یہاں پہ ذکر کی، جو آیت پڑھی؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اللہ کریم کی اپنی صفت بھی عزیز ہے اور قرآن کی صفت بھی عزیز ذکر کی، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ کریم بھی عزیز ہے۔ تو دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا او لوگو وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، میری عزت تک پہنچنے کی کسی میں طاقت کوئی نہیں، ساری دنیا کی کتابیں بھی مل جائیں وہ قرآن کی عزت تک پہنچنے کی بھی طاقت۔ تیسری صفت اللہ کریم نے رحمت ذکر کی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا قرآن بھی رحمت ہے،
تو اللہ کریم کی ذات بھی رحیم ہے، الرحمن الرحیم، اللہ کریم کی ذات بھی رحیم ہے، قرآن بھی رحیم ہے۔ ادھر محمد الرسول اللہ کی صفت بھی ذکر کی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ او لوگوں، میرا محمد بھی رحمت ہے، میرے محمد کی کتاب بھی رحمت ہے۔ تو جن لوگوں نے مانا، قرآن کو مانا، ان لوگوں کی صفت کیا ہے؟ قرآن دیکھ، رحماء بینہم، فرمایا وہ بھی سب سے زیادہ رحمت والے لوگ ہیں۔ رحماء بینہم، جنہوں نے رحمت والی کتاب کو مانا ہے وہ بھی رحمت والے لوگ ہیں۔ تو اللہ یہ قرآن بھی رحیم ہے، محمد بھی رحیم ہے، قرآن بھی عزیز ہے، اللہ کی صفت بھی عزیز ہے، قرآن بھی کریم ہے، اللہ کریم کی صفت بھی کریم ہے۔ یہ ساری عزتیں کیوں ہیں؟ اس وجہ سے آ کے اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ اس قرآن میں نے سب سے زیادہ عزت والا مسئلہ ذکر کیا ہے۔ وہ عزت والا مسئلہ کیا ہے؟ وہ مانتا جائے آدمی۔ فرمایا وہ کیا مسئلہ ہے؟ سورۃ یاسین میں اللہ کریم نے ذکر کیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ فرمایا اس میں سب سے زیادہ کرامت والا مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت۔ اسی مسئلے کی وجہ سے آ کے حبیب نجار نے کیا کہا؟ وہ جب شہید ہو گیا نا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کریم لوگوں میں داخل کر دیا ہے۔ کیوں داخل کیا ہے؟ اس وجہ سے آ کے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھا ہے۔ اگر تیرے دل میں وہ مسئلہ کرامت والا موجود ہے تو اللہ کریم کے ہاں تیری ملائکہ سے زیادہ کرامت اور شرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت اتنی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عزت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی عزت کرتا ہے، اللہ کی کتاب کا کرامت کا خیال کرتا ہے، محمد کی کرامت کا خیال کرتا ہے، جن لوگوں نے مانا ان کی کرامت کا خیال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بڑی عزت کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کرامت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ عمر ابن خطاب نے لشکر بھیجا شام کے علاقے میں۔ ارسل عمر بن الخطاب الى فتح الشام وامرهم ابو عبیدۃ بن الجراح۔ عمر ابن خطاب نے شام کے علاقے میں لشکر بھیجا، ابو عبیدہ بن جراح کو امیر مقرر کیا ہے۔ سخت سردی کا موسم ہے، صحابہ کرام چلے گئے۔ جس وقت جا کے اس شہر کے باہر پہنچے، وہاں کے عیسائیوں نے پورے شہر کے چاروں طرف بڑی لمبی فصیل لگائی ہے، باڑ لگائی ہے، دیوار لگائی ہے، کوئی بندہ بھی شہر کے اندر داخل ہو سکتا۔ بس آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا، بس تھوڑا سا ٹائم ذرا توجہ کر کے بات سمجھنا۔ جو قرآن کی کو کریم سمجھے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ کریم ہوتا ہے، اللہ اس کی دور سے حیا کرتا ہے۔ جس وقت حضرت عمر نے لشکر بھیجا نا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا شام کے علاقے میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ لشکر پہنچ گیا وہاں پہ، سخت سردی کا موسم ہے، عیسائیوں نے پورے شہر کے چاروں طرف بڑی باڑ لگا کے شہر کا دروازہ بند کر دیا، کوئی بھی آدمی شہر میں داخل ہو سکتا۔ عیسائی اپنی خوراک مہینوں کی لے کے اندر بیٹھ گئے۔ اب سخت سردی کا موسم ہے، پورا مہینہ گزر گیا، یہ صحابہ کرام سردی کے موسم میں بھوکے پیاسے اس شہر کے باہر گھوم رہے، کوئی عیسائی باہر نہیں نکلتا۔ اب عیسائیوں نے سوچا یار یہ کیسے لوگ ہیں، اتنی سخت سردی کا موسم ہے،
اب شام کا علاقہ جو ہے یہ سرسبز اور شاداب علاقہ ہے، وہاں پہ سردی زیادہ ہوتی ہے۔ عیسائیوں نے سوچا کہ کیا بنے گا، یہ تو اللہ کے بندے مہینہ گزر گیا، یہ تو جاتے ہی نہیں ادھر ادھر، سردی کے موسم میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹینٹ نہیں، کوئی خیمہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی گرم لباس نہیں، پورا مہینہ ہو گیا یہ شہر کے باہر گھوم رہے ہیں، ہمارا تو جینا بحال ہو گیا، ہماری تو خوراک ختم ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا چلو مسلمانوں سے ذرا معاہدہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا مقصد کیا ہے، اصل کیا چیز چاہتے ہیں۔ عیسائیوں کا گروہ آیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر ہیں، آ کے کہنے لگے ماذا تریدون یا اخوۃ الاسلام، او اسلام والے لوگوں کیا تم چاہتے کیا ہو؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے وہ کرامت والے مسئلے کو ذکر کیا ہے، فرمایا او عیسائیوں، ہم آئے نہیں، ہم کو بھیجا گیا ہے۔ کیوں بھیجا گیا ہے؟ ابتعثنا اللہ تعالی لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے؟ ہم کرامت والا مسئلہ لے کے آئے ہیں، کریم مسئلہ لے کے آئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے بندوں کے رب کی عبادت کی طرف لگانے کے لیے ہم آئے۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے بندوں کے معبود کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا اچھا دوسرا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اگر تم یہ مسئلہ مان جاؤ تو تمہارا ہمارا اختلاف ختم، کوئی جہاد نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، تو ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو تم آئے ہو۔ فرمایا یہ ہمارا مسئلہ ہے، اگر تم مان جاؤ تو خلاص ٹھیک ہے، تمہاری ہماری لڑائی کوئی نہیں، ہم تمہاری کیا ہم تمہارے مال مویشی کی بھی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے کہا یہ مسئلہ تو ہم نہیں مان سکتے۔ فرمایا پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، بیت المقدس کو خالی کر دو۔ انہوں نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا بیت المقدس کو تو تم فتح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس کو جو آدمی فتح کرے گا اس کا نام ہوگا عمر ابن خطاب۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقسم برب الکعبۃ فتحنا البلد، بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے یہ علاقہ بھی فتح ہو کے رہے گا۔ انہوں نے کہا کیوں اتنے خوش ہوتے ہو؟ عمر تمہارے اندر کدھر ہے؟ جب تک عمر نہیں ہوگا یہ بیت المقدس فتح ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ مسلمانوں نے کہا یہ کہیں کوئی سازش نہ ہو کہ ایسے امیر المومنین کو بلا کے کہیں کوئی سازش نہ ہو ان کی۔ مسلمانوں نے ابو عبیدہ بن جراح نے حکم دیا، ایک صحابی کی شکل حضرت عمر کے مشابہ تھی، انہوں نے اس آدمی کو بھیج دیا دوسرے دن، فرمایا یہ عمر ہے۔ انہوں نے کہا لا واللہ لیس ھذا عمر بل یشبہ عمر بن الخطاب، اللہ کی قسم یہ عمر نہیں، یہ عمر کے مشابہ ضرور ہے۔ کہنے لگے یہ عمر نہیں، یہ عمر کے مشابہ ہے۔ انہوں نے ساری علامات دیکھ، اللہ کریم نے مسئلہ سمجھنے والا کیا ہے کہ اللہ کریم نے عزت دی کیوں، اتنی کیوں کرامت ہے عمر امیر المومنین کی؟ اس لیے کہ عمر نے سب سے زیادہ اللہ کی کریم کتاب کا قانون نافذ کیا ہے، تو اللہ کریم نے کتنی عزت کی ہے عمر کی۔ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں موجود ہے وہ عمر نامی ایک آدمی ہے امیر المومنین، وہ جس وقت شام کے علاقے میں پہنچے گا وہ بیت المقدس کو فتح کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بندہ فتح کر سکتا؟ آج تک تمہیں پتہ ہے بیت المقدس صرف 2 دفعہ فتح ہوا ہے، ایک تو عمر ابن خطاب نے اور دوسرا کس نے کیا؟
ہاں شکر ہے، نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور نے بیت المقدس کو فتح کوئی کر سکا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے، حضرت ابو عبیدہ نے پیغام بھیج دیا کہ جاؤ امیر المومنین عمر کو کہو کہ ایک دفعہ آ جاؤ۔ حضرت عمر ابن خطاب کی طرف قاصد پہنچ گیا۔ قاصد پہنچا ہے، حضرت عمر اور اپنا ایک غلام، دونوں کے پاس سواری ایک ہے۔ امیر المومنین اور غلام کے پاس سواری ایک ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہمارے پاس سواری ایک ہے، 5 میل تم سوار ہوں گے اور 5 میل میں پیدل چلوں گا، پھر 5 میل میں اونٹ پہ بیٹھ جاؤں گا اور تم پیدل چلو گے، یعنی 5 میل کا مسافت جو ہے۔ تو جانا کدھر ہے؟ مدینے سے شام، کوئی یہاں سے کوئی قریب کا سفر نہیں، مدینے سے شام سفر۔ ایک قاصد کا پیغام آیا ہے ابو عبیدہ بن جراح کا، عمر ابن خطاب نے فوری حکم دیا سواری لے کے آؤ، پیدل وہاں سے سفر کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کرامت والے مسئلے کی لاج رکھی عمر ابن خطاب نے۔ وہاں سے نکل پڑے، چلتے چلتے کئی دنوں کی مسافت۔ مسلمان ہر روز پہاڑ کی چوٹی پہ اوپر کھڑے ہو کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا ٹائم آئے کہ عمر ابن خطاب یہاں پہ شام میں پہنچ جائے۔ باہر کیف حضرت عمر 5 میل سفر کرتے ہیں، غلام 5 میل میں۔ غلام نے بڑا اصرار کیا کہ امیر المومنین آپ سوار رہو، میں اس کی لگام پکڑ کے چل۔ عمر نے کہا نہیں، یہ عدل نہیں عمر کی حکومت میں۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، قرآن کریم کے حکم کے خلاف میں عمر کر سکتا نہیں ہے۔ عدل اس میں ہے، قرآن نے عدل کا حکم دیا۔ 5 میل سفر کر کے جس وقت شام کے شہر میں داخل ہونے لگے، اس وقت باری آ گئی غلام کی اونٹ پہ بیٹھنے کی۔ اب غلام نے اصرار کیا کہ امیر المومنین ابھی لوگ کیا کہیں گے، آپ جو ہے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ تو میں اونٹ کی لگام پکڑ کے چلتا ہوں۔ عمر نے کہا نہیں، باری تیری ہے، عمر ایسا کر سکتا نہیں ہے۔ باہر کیف جس وقت مسلمان اوپر دیکھا نا کہ حضرت عمر اور غلام آ رہا ہے، مسلمان خوش ہوئے۔ ادھر عیسائیوں کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہنے لگے واللہ لیس ہو عمر، اللہ کی قسم وہ عمر نہیں جو اونٹنی کے اوپر سوار، لیس ہو عمر، اللہ کی قسم جو اونٹنی پہ سوار ہے وہ امیر المومنین عمر کوئی نہیں، وہ تو کوئی دوسرا بندہ ہے۔ مسلمانوں نے کہا لیس ہوا امیرنا بل امیرنا الذی یمسک لجام الناقہ، او جو اوپر بیٹھا ہے وہ امیر نہیں، ہمارا امیر وہ ہے جس نے اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی۔ فرمایا جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے وہ امیر نہیں، امیر وہ ہے جس نے اونٹنی کی لگام پکڑ کے، مہار پکڑ کے جو چل رہا ہے۔ پہنچ گئے وہ عیسائی جو تھے، اپنی کتابیں نکال کے، بڑے بڑے پادری ان کے جو تھے وہ سارے آ گئے، انہوں نے آ کے اوپر سے لے کے نیچے تک عمر ابن خطاب کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ادھر تورات کے نسخے پاس ہیں، ادھر سے عمر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ عمر کی پیشانی دیکھی، عمر کی آنکھ دیکھی، اور حضرت عمر ابن خطاب کا کلام دیکھا، حضرت عمر ابن خطاب کا وقوف دیکھا۔ یہ ہیں عزت والے لوگ جن کے اللہ کریم نے علامات بھی پہلی کتابوں میں ذکر کر دی ہیں۔ جس وقت انہوں نے ایک ایک چیز دیکھی نا، آخر میں آ کے انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے آ کے حضرت عمر کی قمیص کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے، انہوں نے آگے سے پیوند شمار کیے، پھر انہوں نے پیچھے سے پیوند شمار کیے۔ جتنے پیوند تورات میں موجود تھے اتنے ہی پیوند حضرت عمر کی قمیص کے اوپر موجود تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہی عمر ہے، اور ہم نے اس کے پیوند تک شمار کیے ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہے جو عمر آئے گا 14 پیوند اس کی قمیص کے اوپر لگے ہوں گے۔ یہ ہے مسلمانوں کا امیر المومنین۔ جس وقت انہوں نے یہ سارا شمار کیا نا، انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں لا کے عمر ابن خطاب کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے کہا عمر، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا ایک بندہ ہے جس کا نام ہوگا عمر ابن خطاب، تو وہ فتح کرے گا ہی کرے گا بیت المقدس کو، لہٰذا ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، یہ لو بیت المقدس کی چابیاں، ہم نے بیت المقدس کو آپ کے حوالے کر دیا۔ اب کیوں اللہ کریم نے اتنی عزت دی، اتنی شرف کیوں دیا؟
وہ اس وجہ سے آ کے کہ انہوں نے کرامت والے مسئلے کا سب سے زیادہ حیا کیا ہے۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ میں نے لشکر بھیجا ہے لِأَعْلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی وہ کرامت والے مسئلے کو بلند کرنے کے لیے میں نے بھیجا ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی اس کریم کتاب کو کریم سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ کریم ہوتا ہے۔ تو قرآن معجز کتاب ہے، ساری دنیا کو عاجز کرنے والی کتاب ہے۔ کوئی بھی ایسا کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو قرآن پہ اعتراض کر سکے۔ مکے والوں نے ایک دفعہ اعتراض کیا نا، انہوں نے کہا لغت قریش جو ہے اس میں 3 لفظ استعمال نہیں ہوتے، ایک استہزاء، دوسرا کبار، تو تیسرا عجاب۔ قرآن میں لفظ آتے ہیں اتستہزئون وکیف تستہزئون۔ انہوں نے کہا استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مزاح کرنا۔ انہوں نے کہا یہ ہماری لغت میں استہزاء کا تو لفظ ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کسی شاعر کی کلام ہے۔ اگر ہمارے لیے آتی تو یہ لفظ ہماری لغت میں نہیں، یہ قرآن میں موجود ہے۔ دوسرا انہوں نے لفظ کہا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، کبار نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کبیر لفظ ہوتا ہے۔ کبار ہماری لغت میں نہیں، قرآن میں کبار آ گیا ہے۔ یہ کیسا عربی زبان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، ہم نے واضح عربی زبان میں قرآن بھیجا ہے، یہ تو ہماری زبان نہیں ہے۔ تیسرا انہوں نے لفظ کہا عجاب، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجاب، انہوں نے کہا عجیب ہم بولتے ہیں، عجاب ہم بولتے۔ یہ 3 لفظوں کے اوپر اعتراض کیا ہے نا۔ کون سا؟ استہزاء، کبار اور عجاب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم ایسے کرو، جاؤ اپنا سب سے کوئی پرانا بوڑھا لے کے آ جاؤ، جو 70-80 سال کا پرانا بوڑھا ہو نا اس کو لے کے آ جاؤ۔ وہ گئے، جا کے مکے کے باہر ایک پرانا بوڑھا تھا 80-90 سال کا، اس بوڑھے کو لے کے آ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ زیادہ لغت کو جانتے ہیں، ان کو لے کے آ جاؤ۔ ان کو لے کے آئے، جس وقت نبی علیہ السلام کی محفل میں آئے آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ جب وہ بیٹھ جا آپ نے فرمایا قوم، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا، وہ پھر بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا قوم، کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو گیا۔ تیسری دفعہ آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا، وہ پھر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا قوم، کھڑا ہو جا، وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا سارا جو ہے قریشیوں کا مجمع لگا ہوا ہے، اس نے یہ 3 لفظ اپنی کلام میں بول کے مسئلہ حل کر دیا۔ بات سمجھنے والی ہے۔ 3 لفظ کیا تھے؟ استہزاء، کبار اور عجاب۔ یہ 3 لفظوں کے اوپر اعتراض تھا۔ کبار کا مطلب ہوتا ہے بڑا، عجاب کا مطلب ہوتا ہے عجیب، استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا۔ تیسری دفعہ جس وقت نبی علیہ السلام نے اس کو کھڑا کیا نا، آپ نے فرمایا قوم، کھڑا ہو جا، اس نے پھر 3 لفظ بولے۔ ساری قریشی جو لوگ تھے اعتراض کرنے والے سارے بیٹھے تھے۔ اس نے کہا اتستہزئون بی وانا کبارکم ھذا شیء عجاب۔ وہ 3 لفظ جو تھے اس کے اوپر اعتراض تھا نا۔ وہ کہنے لگا اتستہزئون بی، کیا تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ وانا کبارکم، میں تمہارا بڑا ہوں، ھذا شیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب تعجب والی چیز ہے۔ اللہ کریم نے کوئی دوسرا لفظ اس کی زبان پہ آنے نہیں دیا، 3 لفظوں پہ اعتراض کیا ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے یہ 3 لفظ اپنی کلام میں بول دیے تو فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، سارے کافروں کے سر نیچے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تو بوڑھے کو جانتا بھی نہیں، یہ بوڑھا تو تمہاری برادری کا، اسی نے یہ لفظ بول دیے ہیں اتستہزئون بی وانا کبارکم ھذا شیء عجاب۔ تو سن لو جو تم کہتے ہو یہ شاعر کا کلام ہے، نہیں نہیں، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں۔ یہ کس کا کلام ہے؟ انہ لقول رسول کریم، یہ تو کریم رسول کا کلام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا يا رب العالمين. اللهم بارك يا رب العالمين. اللهم زدهم علما الذين يستمعون كتابك يا رب العالمين. اللهم زد علمه الذي قرأ القرآن يا رب العالمين. اللهم بارك في حياته وماله وأولاده ورزقه يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن الختام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحسن الصيام وحسن الختام يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من بركات شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من بركات شهر رمضان ولا تحرمنا من رحمات شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا يا إله العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا إله العالمين. اللهم وفقنا كما تحب وترضى. اللهم وفقنا بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي.